اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ ماہ رمضان کی آخری سحری کے بعد آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کی جدائی کا غم اور عید۔ تیری آمد سے روشن ہوا تھا کون و مکان، بزم و افطار کی محفلیں سجتی تھی جا بجا۔ اب جا رہا ہے تو سونا سونا ہے یہ جہاں، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کس قدر متبرک مہینہ ہے تو تمنا کرتی کہ تمام سال رمضان ہی رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان آنے سے خوش ہو اور اس کے جانے پر غمگین ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے پاک ہوتا ہے جیسے اب پیدا ہوا ہو۔ اے رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہ وقت اس ارادے اور عزم کا اظہار کرنے کا ہے کہ ہمارے دلوں میں رمضان کی کتنی محبت بڑھی ہے، نیکیوں کا کتنا شوق بڑھا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنے کا کتنا ارادہ کیا ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف سے کتنی گریہ زاری ہوئی ہے۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کی جدائی میں ہمارا دل آج افسردہ ہے۔ ہمارے گناہوں میں کاش کہ اب مزید اضافہ نہ ہو اور ہم اس ارادے سے اکٹھے ہوئے ہوں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف جاگزیں ہو، کیونکہ یہ گھڑیاں نہ رہے گا یہ صدا کچھ گھڑیوں کا مہمان ہے، رحمت سے بھر لو جھولیاں جا رہا رمضان ہے۔ ہمارے پاس دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے یا نہیں، یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلے سال کس کی ملاقات ہے اور کس کی جدائی ہے، مگر آج کی صبح سے آج کے افطار تک ابھی بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں اور یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اپنا وقت فضولیات میں گزارنے کی بجائے مزید نوافل کا اہتمام کرنے کا وقت باقی ہے، مزید قرآن پاک کی تلاوت کا وقت باقی ہے، اس کے ذکر تسبیح یاد الہی میں گڑ گڑانے کا وقت باقی ہے۔ اعتکاف والوں نے جو 10 دن صرف کیے ہیں اور مسجد میں آ کے اللہ کو منانے کے لیے جم کر بیٹھے تھے، آج ان کے گڑ گڑانے اور اللہ کو منانے کا آخری دن ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں پر کوئی ناز نہیں، ہم نے روزوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا یہ تو مالک ہی جانتا ہے۔ ہم نے قرآن کا کتنا حق ادا کیا، ہم نے اس کی نعمتوں کا کتنا شکر کیا، درود پاک کی کتنی کثرت کر سکے، اس کا ذکر کا کتنا اہتمام کیا۔ اے مالک تو ہمیں معاف کرنا کہ آج رمضان المبارک کی آخری صبح ہے۔ ان گھڑیوں میں جان و دل پرسوز ہے، تیری فرقت میں دل عشاق ٹکڑے ہو گیا اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے۔ داستان غم سنائیں کس کو جا کر ہم، یا رسول اللہ دیکھیے چل دیا رمضان ہے۔ اور آج کی افطار کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کی رات ہے، جو شب عید ہے، اور اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہونی ہے،
اس طرف بھی توجہ کرنا مقصود ہے کہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات مقرر کیے ہوں گے، کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ عید کی صبح جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی ہے ان کی مزدوری کا حق دینے کا مجدہ سنیں بھی اور سنائیں بھی۔ فرشتے اہل ایمان کو عید کے دن راستوں میں کھڑے ہو کر مبارکیں دے رہے ہوں گے کہ آج تمہیں اپنی مزدوری کا معاوضہ دینے کا وقت ہے، تو اس سے بڑا کون ہے جو ہمارا معاوضہ ادا نہ کر سکے۔ ہمارے اعمال کی قبولیت اور خدا کی رضا کی صورت، یہ دونوں آج ملنے کا وقت ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یاد آئے گا، تیری فضائیں یاد آئیں گی، اے رمضان ہمیں رب کی عطائیں یاد آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ان کے پاس چند لوگ ان کو ملنے گئے تو دیکھا کہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر کہا آج تو عید کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جن کی نماز روزے مقبول ہو گئے ان کے لیے تو عید ہے، اور جن کے اعمال رد ہو گئے اور قبول نہیں ہوئے ان کے لیے یہ وعید کا دن ہے۔ اور میں رو رہا ہوں کہ نہ جانے میں مقبولین میں شامل ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی عاجزی۔ میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ۔ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ۔ جدائی کی گھڑی جاں سوز ہے اس شاک رمضان پر، چلا ان کو رلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ تڑپتے ہیں بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو، بہت بے چین ہیں اس شاک رمضان یا رسول اللہ۔ ہم آج فریادی ہیں اور متمنی ہیں اپنے رب قدوس کی بارگاہ کے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نظر کرم اور شفاعت کے طلبگار ہیں کہ آج ہمیں بخشش کی نوید مل جائے، خوشخبری مل جائے، اور ہماری یہ کمزور نمازیں اور روزے جن میں ہم ان کا حق پورا کر سکے یا نہیں کر سکے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اس کی تمنا کرتے ہوئے اس محفل کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام روزے داروں کو، حج کرنے، نمازیں پڑھنے، زکاتیں ادا کرنے والوں کو، عمرے کرنے والوں کو، جو جو عبادتیں علانیہ اور خفیہ خیراتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہم سب کو کروڑوں کروڑوں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان اللہ و ملائکتہ